مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ دفاعی جہاد کا اذن و اجازت اور حکم ہوا کہ اگر وہ تم پر حملہ کریں، وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں تو اب تم اپنا دفاع، اپنا بچاؤ کر سکتے ہو۔ جہاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دفاعی ہوتا ہے یعنی اپنا بچاؤ کرنا، اور ایک اقدامی ہوتا ہے یعنی خود پہل کرنا۔ تو پہل جو جہاد کی اجازت ہوئی وہ دفاعی کی ہوئی ہے کہ اگر وہ تم پر حملہ کریں تو پھر تم اپنا بچاؤ کر سکتے ہو، اپنا دفاع کر سکتے ہو، لیکن پہل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں، ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، 3 مہینے وہ اکٹھے ہیں۔ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ چھوڑ کے آگے 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب، وہ الگ ہے۔ ان 4 مہینوں کو قرآن مجید کہتا ہے یہ محترم مہینے ہیں، یعنی ان مہینوں میں جہاد اقدامی کی اجازت اب بھی نہیں ہے، پہل نہیں کر سکتے ہو۔ اور ان 4 مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت سے کافر بھی کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی، بدی ہوتی، لڑائی ہوتی، لیکن جب یہ 4 مہینے ہوتے تو پھر وہ بالکل لڑائی بند، پھر یہ لڑائی نہیں کرتے تھے۔ سن 6 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی تعداد تقریباً 1400 کے قریب تھی، ان کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں کی طرف سے آگے رکاوٹ آ گئی کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے، اللہ کے گھر کی زیارت طواف نہیں کرنے دیتے۔ ہاں، مسلمانوں نے بتایا کہ ہم دیکھو خالی ہاتھ ہیں، لڑائی جہاد ہمارا مقصد نہیں ہے، پھر یہ مہینہ ذی القعدہ کا ہے جس میں تمہارے نزدیک بھی لڑائی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس مہینے میں لڑائی ویسے نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں اور ہم نے احرام ساتھ لیے ہوئے ہیں اور ہم نے جانور بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ احرام کے معاملے میں ہم سے کمی بیشی ہو جائے تو دم دینے کے لیے ہم نے جانور ساتھ لیے ہوئے ہیں، ہم تو خالص کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ پھر ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں 10 سال کے لیے مسلمانوں کی اور کافروں کے آپس میں جنگ بندی ہوئی کہ ان 10 سالوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی لڑائی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے مخالف کی حمایت بھی نہیں کریں گے۔ اور مسلمانوں کو معاہدے میں یہ طے ہوا کہ اگلے سال تم آ کے عمرہ کر لینا، اس سال تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ اب مسلمان چونکہ احرام باندھ چکے تھے، نیت عمرے کی کر چکے تھے، اس لیے ان سب کو احرام کھولتے ہوئے اس کو کہتے ہیں احصار، یعنی رکاوٹ آ گئی حج عمرے سے، تو دم احصار کے طور پر سب نے جانور ذبح کیے، دم احصار دیا۔ اگلا سال جب آیا سن 7 ہجری ذی القعدہ میں، اب دوبارہ قضاء کے عمرے کے لیے آ رہی ہیں، عمرۃ القضاء، کہ بھی پچھلے سال جو نہیں کر سکے تھے معاہدے کے تحت اس سال ہم عمرے کے لیے جائیں۔ لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ایک اندیشہ تھا کہ جن لوگوں نے پچھلے سال بھی اسی ذی القعدہ کے مہینے میں باوجود ہے کہ لڑائی ٹھیک نہیں ہے ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی، پھر بھی وہ رکاوٹ بنے، تو ممکن ہے کہ اس سال بھی وہ رکاوٹ بنے اور معاہدہ توڑ دیں، تو ہم کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے دلوں میں یہ اندیشہ تھا، اندر اندر میں یہ بات تھی کہ اگر اب بھی کافروں نے اجازت نہ دی عمرے کی اور معاہدے کی خلاف ورزی کر دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اس اندیشے کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے لڑے، یعنی پہل تم نے نہیں کرنی، اگر انہوں نے پہل کی وہ لڑے تو پھر تم بھی ان سے لڑو، لیکن لڑتے ہوئے بھی اسلام کتنا اعتدال کا مذہب ہے، دشمن ہے
لڑ رہا ہے، جان لینا چاہتا ہے، فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اب حد سے تجاوز کی علماء نے دو تفسیریں کی ہیں۔ نمبر ایک، پہل نہیں کرنی، یہ حد سے تجاوز ہو جائے گا۔ نمبر دو یہ ہے کہ ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو اور ان کے صرف وہ مذہبی لوگ رہنما جو جہاد میں عملاً شریک نہیں ہوتے، مذہب کے ساتھ صرف عبادت تک رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ دشمن کی عورتوں کا بھی احترام سکھلا رہا ہے اسلام۔ میدان جہاد کے اندر بھی دشمن کے عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانے دیتا، میدان جہاد میں بھی دشمن کے بچے کا احترام سکھا رہا ہے اسلام۔ اور ہم کتنے سفاک ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو یا کسی کا بھی ہو۔ یہ گجرات میں جو کل پرسوں واقعہ پیش آیا کہ ایک زمیندار غصے ہو گیا پتہ نہیں کس وجہ سے، غریب کے دونوں بچے کے بازو یہاں سے کاٹ دیے، دونوں بازو، 8-9 سال کا بچہ ہے۔ اب اس بچے نے کیا جرم کیا ہوگا؟ چلو جتنے بڑے سے بڑا بھی کوئی جرم سمجھ لو، اس کا ہو یا اس کے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے کسی کا ہو، جتنا بڑا بھی، اس سے تو بہتر تھا اس کو ویسے ہی مار دیتے۔ اس کے دونوں بازو کندھے سے کاٹ دیے۔ تو یہ ہم انسان رہ گئے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ جو دشمن تمہارے ساتھ برسرے پیکار ہے، جو تمہاری جان لینے کے لیے، تمہاری گردن مارنے کے لیے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، میدان کے اندر ہے، اس کی عورت پر بھی تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس کے بچے پر بھی تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس کے بوڑھے ماں باپ پر تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان کے مذہبی رہنما پر بھی تم ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اتنا اعتدال کسی مذہب میں تصور میں نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا حد سے تجاوز نہ کرو، کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت اعتدال والے لوگوں سے۔ ہم محبت کرتے ہیں کسی سے تب بھی حد سے پھلانگ جاتے ہیں، وہ جی دوست ہے اس لیے اس کے لیے میں تو لڑوں گا، میں تو اس کے لیے جھوٹی گواہی بھی دوں گا، میں تو اس کے لیے جھوٹی قسم بھی اٹھاؤں گا، کیوں؟ دوستی ہے ہماری۔ اب دوستی کی بھی ایک حد ہے۔ اسی طریقے سے مخالفت اور دشمنی ہے، تو پھر کہاں تک جانا پڑے ہم جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا مخالف ہے، ہمارا دشمن ہے، اس میں اپنا ایمان بھی دے رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بات یہاں سوچیں آپ، مسئلے یہاں روزوں کے چل رہے ہیں، باتیں یہاں رمضان مبارک کی چل رہی ہیں، یہ درمیان میں جہاد کی بات کیوں کو فرما دی اللہ تعالیٰ نے؟ بات تو روزوں کی چل رہی ہے، بات تو جہاد کی اس کی رمضان کی چل رہی ہے، تو درمیان کے اندر لڑائی کی بات، جہاد کی بات یہ اللہ نے کیوں فرما دی؟ تو غور کرو، ذرا سوچو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ میدان جہاد میں پڑتی ہے۔ ڈھال کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ میدان جہاد میں پڑتی ہے۔ مجاہد کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے۔ تو روزہ ڈھال ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں فرما رہے ہیں شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو ہم رمضان مبارک کے اندر ہماری لڑائی ہمارے اندرونی دشمن نفس کے ساتھ ہے، یاد رکھو۔ ہر بندہ میدان جہاد میں ہے، میں بھی، آپ بھی، ہر مسلمان میدان جہاد میں ہے۔ ہماری ہر وقت اندر والے دشمن نفس سے لڑائی جاری ہے، اس دشمن سے ہماری جنگ ہر وقت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔
اور حضور نے ارشاد فرمایا میدان جہاد سے واپس آ رہے ہیں، دشمن سے لڑ کے واپس آ رہے ہیں، فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ بڑا جہاد کہاں؟ گھر میں جا رہے ہیں۔ اب جو ماحول مخالف ہو، معاشرہ مخالف ہو، سوسائٹی مخالف ہو، حالات مخالف ہوں، تقاضے دنیا کے مخالفت کریں، ہم پھر بھی دین پر ڈٹ جائیں، یہ سب سے بڑا مجاہد ہے۔ حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں سچ کہوں، حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں یہاں اذان کہوں، میں یہاں نماز پڑھوں، میں یہاں دین کی بات کروں، میں یہاں حق اور سچ بولوں، حالات اجازت نہیں دیتے، لیکن پھر بھی ڈٹ جاتا ہے، یہ سب سے بڑا مجاہد ہے۔ اس لیے رمضان مبارک کے اندر جہاد کی بڑی ضرورت ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہوگا، حالات کے ساتھ جہاد ہوگا، روزہ رکھنا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اب جان بوجھ کے ایسے حالات بناتا ہے نفس و شیطان کہ یہ منہ سے کچھ گندا بولے، اس کے روزے کا ثواب ضائع ہو جائے، یہ آنکھ سے گندا دیکھے، اس کے روزے کا ثواب ضائع ہو جائے، یہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کے روزے کا ثواب ضائع ہو جائے، تراویح کا ثواب ضائع ہو جائے، اعتکاف ضائع ہو جائے۔ اب ہم نے جہاد کرنا ہے کہ روزہ رکھنا بھی ہے اور روزے کے ثواب کو بچانا بھی ہے، تراویح پڑھنی بھی ہے اور تراویح کے ثواب کو بچانا بھی ہے۔ اسی طریقے سے باقی ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح عبادات ہیں، ہم نے سحری افطاری ہے، یہ کرنی بھی ہے، لیکن کرنے کے ساتھ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، صبر کے ساتھ کرنا ہے، دین کے مطابق کرنا ہے۔ اب جب یوں کریں گے تو یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اس لیے فرمایا یہاں جہاد، اس کی رمضان مبارک کے حکام کے درمیان میں جہاد کی باتیں یہ 3-4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو متنبہ کرنا ہے کہ یہ جہاد بن نفس، اپنے آپ سے جہاد کرنا، ماحول معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دین پر ٹکنا اور صبر کرنا، حالات کا مقابلہ کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔